بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مجاہد نقش بندی چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بجو کے متعلق بتائیں گے کہ بجو کس قسم کا فسادی جانور ہوتا ہے، اور یہ انسانوں کی قبریں کیوں کھودتا ہے، اور یہ انسانوں کا گوشت کیوں کھاتا ہے، اور بجو کا شرعی حکم کیا ہے، اور ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس پر عمل کرنے سے ہم اپنے آپ کو بجو کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بجو کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو بجو کی شکل میں مسح کر کے جہنم میں کیوں پھینکے گا۔ ناظرین گرامی، بجو ایک ایسا فسادی جانور ہے جو کہ انسان کے گوشت کا بے حد شوقین ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ انسانوں کی قبریں کھودتا ہے اور ان کا گوشت کھا جاتا ہے۔ بجو جب کسی انسان کو سوتا ہوا پاتا ہے تو اس کے سر کے نیچے زمین کھود کر بیٹھ جاتا ہے اور ٹیٹواں دبا کر اس کا خون چوس کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بجو فاسق یعنی کہ بدکار جانور ہے، چنانچہ اس کی نوع کا کوئی بھی جانور جب اس کے پاس سے گزرتا ہے تو یہ فوراً اس پر چڑھ بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ جفتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عرب میں بجو فاسدی ہونے میں ضرب المثل ہے، کیونکہ جب کبھی یہ بکریوں میں گھس جاتا ہے تو تباہی مچا دیتا ہے۔ اتنی تباہی بھیڑیا بھی نہیں مچاتا جتنی کہ تباہی یہ بجو مچاتا ہے۔ البتہ جب بھیڑیا اور بجو ایک ساتھ کسی ریوڑ میں گھس جاتے ہیں تو بکریاں ان دونوں کے شر سے محفوظ رہتی ہیں، کیونکہ یہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو بکری کے پکڑنے سے روکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بکریاں ان کے شر سے محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اگر چاندنی رات میں کتا کسی دیوار یا چھت وغیرہ پر کھڑا ہو اور زمین پر اس کا سایہ پڑ رہا ہو تو اگر اس سایہ پر بجو کا قدم پڑ جائے تو کتا فوراً نیچے گر جاتا ہے اور بجو اس کو کھا جاتا ہے۔ معزز دوستو، بجو کا شرعی حکم یہ ہے کہ اسلام نے بجو کو حرام قرار دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ذی ناب یعنی کہ پنجے سے شکار کرنے والا جانور حرام ہے۔ اسی وجہ سے بجو کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، حکماء کا کہنا ہے کہ جس شخص کو بجو کا خوف ہو وہ شخص جنگلی پیاز کی جڑ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ جو شخص اس طرح کرے گا بجو اس کے قریب بھی نہیں آئے گا، کیونکہ جنگلی پیاز سے بجو بھاگتا ہے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جو شخص بجو کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ معزز ناظرین اکرام، ماہرین کا کہنا ہے کہ بجو کا خواب میں دیکھنا اسرار اور فضول کاموں میں پڑنے کی علامت ہے۔ بعض اوقات نر بجو کو خواب میں دیکھنا کسی ہجڑے پر دلالت کرتا ہے، کبھی اس سے ظالم اور دھوکہ باز دشمن مراد ہوتا ہے، اور کبھی بداصل اور بدصورت عورت مراد ہوتی ہے، اور کبھی جادوگر عورت مراد ہوتی ہے۔ اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ بجو کو خواب میں دیکھنا دھوکہ دہی مراد ہے۔ جو شخص خواب میں بجو پر سوار ہو جائے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کو سلطنت ملے گی۔ معزز دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو بجو کی شکل میں مسح کر کے جہنم میں کیوں پھینکے گا۔ معزز دوستو، اس بات کو بیان کرنے سے قبل آپ کو یہاں پر ایک نہایت ضروری بات بتانا بے حد ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد طارق تھے، جو کہ متقی پرہیزگار اور درویش صفت آدمی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طارق کے بیٹے ہیں، جبکہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ اور قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر ہیں، نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق ہیں، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جلیل القدر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کسی بت پرست کے بیٹے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں 86 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے۔ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بے وقوف ہیں یہ سب لوگ کہ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ معزز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ چنانچہ ان تمام لوگوں کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں، تو بہت غصے ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے ہیں اور میلے میں نہیں گئے۔ آخرکار انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، وہ خود بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو، کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ معزز دوستو، اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ علیہ السلام کے باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر ایمان نہ لائے اور وہ شرک کی حالت میں ہی فوت ہو گئے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کو قیامت میں بجو کی شکل میں مسح کر کے جہنم میں کیوں پھینکے گا۔ ناظرین گرامی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مناقب انبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آزر سے ملاقات اس حال میں ہوگی کہ آزر کا چہرہ غبار آلود ہوگا۔ آپ علیہ السلام اپنے والد سے کہیں گے کہ کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ میرے خلاف نہ چلو اور میرا کہنا مانو؟ آزر کہیں گے کہ آج کے دن میں تیرا کہنا مانوں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے عرض کریں گے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ آج سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ دوزخ میں جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے کافرین پر جنت حرام کر رکھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ ابراہیم، دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ خون آلود بجو پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کی ٹانگیں پکڑ کر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور امام نسائی اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستدرک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے گا تاکہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اتنے میں ایک آواز آئے گی کہ جنت میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین پر جنت حرام کر دی ہے۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرے گا، اے میرے رب، یہ میرا باپ ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی
اس کے مشرک باپ کو ایک بدحیت اور بری صورت میں کہ جس سے بدبو آتی ہوگی تبدیل کر دے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ جنتی اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ سے ملے گا اور پوچھے گا کہ ابا جان، آپ کا کیسا بیٹا تھا، یعنی فرما بردار تھا یا نافرمان؟ باپ کہے گا کہ تو میرا بہت اچھا بیٹا تھا۔ اس پر بیٹا کہے گا کہ کیا آج آپ میرا کہنا مانیں گے؟ باپ کہے گا ضرور مانوں گا۔ اس پر لڑکا کہے گا کہ اچھا آپ میرا اظہار تھام لیں۔ چنانچہ باپ اس کا اظہار تھام لے گا اور لڑکا اس کو لے کر بارگاہ خداوندی میں پہنچے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں لوگوں کی پیشی ہو رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، کیا میں اپنے باپ کو بھی ساتھ لے جاؤں؟ کیونکہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کو بجو کی صورت میں مسح کر کے دوزخ میں ڈلوا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے گا کیا یہی تیرا باپ ہے؟ تو وہ عرض کریں گے تیری عزت کی قسم یہ میرا باپ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کو بجو کی صورت میں مسح کرنے کی حکمت علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ بجو سب سے احمق جانور ہے۔ اس کی حماقت کا ثبوت یہ ہے کہ جس کام میں بیداری اور احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کام میں یہ غفلت سے کام لیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں بجو کی مانند نہیں ہوں، چونکہ بجو ہلکی سی آہٹ سن کر اپنی بل سے باہر نکل آتا ہے اور شکار ہو جاتا ہے، یعنی بہت آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ آزر نے بھی ایسے شخص کو جو دنیا میں اس کا سب سے زیادہ شفیق تھا، یعنی دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کو ٹھکرا کر اور اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کے شکار ہو گئے، لہٰذا وہ حماقت میں بجو کے مشابہ ہو گئے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے بجو کی شکل میں مسح کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔